الآخرۃ ورفعنا لک ذکرک۔ توجہ کیجیے، حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، عرش والے نے اب آپ کا نام اپنے نام سے نکالا تاکہ آپ کے نام کو عظمت عطا کرے کہ عرش والے کا نام محمد ہے، محمود ہے، اور آپ کا نام محمد ہے، اور حضور کے اسم گرامی محمد و احمد دونوں کا مادہ حمد ہے۔ اگر احمد کو اسم فاعل کے معنی میں لیجیے تو اس کا معنی ہے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ بعض ہمارے خشک صوفی وہ اس بات پر بگڑ جاتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، توجہ ہے، آپ کہتے ہیں حضور مقصد تخلیق کائنات ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا، اسے تو بننا ہی تھا، حضور کیسے وجہ تخلیق کائنات ہے؟ اس کا جواب مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں دیا، فرمایا یہ حدیث تو اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، گویا یہ حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ حضور کے تذکروں سے ہٹ کر اس حضور کی عظمت پر غور کیجیے اور اس عظمت کی گہرائی پر غور کیجیے کہ عالمین کے لیے رحمت ہونا ایک بات ہے، عالمین کے وجود کا سبب ہونا دوسری بات ہے، اور یہ بنیادی بات ہے۔ ایک ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایک ہے لولا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ کیسے؟ مولانا کاندلوی لکھتے ہیں کہ اگر کسی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، یہ بھی تصحیح کر لیجئے، حدیث کا کوئی راوی ضعیف ہوتا ہے، حدیث کی سند ضعیف ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی حدیث جس کے کسی راوی میں ضعف ہو اس کی تائید کسی اور صحیح مرفوع حدیث سے ہو جاتی ہے یا قرآن کی آیت سے ہو جاتی ہے تو وہ بھی صحیح حدیث کہلاتی ہے۔ حضرت کاندلوی لکھتے ہیں اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کی تائید قرآن کی آیت سے ہوتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ذرا غور کر لیجئے، کائنات کو پیدا کیا جن و انس کے لیے، جن و انس کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور اس پوری کائنات میں اولین و آخرین میں، پہلوں اور بعد والوں میں، متقدمین اور متاخرین میں سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت جس نے کی ہے اور کروائی ہے وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا درجتی ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا جن و انس اور کائنات کی تخلیق کے مقصد کو درجہ کمال تک پہنچانے والی حضور کی ذات ہے۔ سبحان۔ اب میں نے اس اسلوب کو منتخب کیا ہے آپ میں گفتگو کرنے کے لیے، اب اللہ جانے میرا اور آپ کا کمبینیشن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ ویسے پیر محل شہر تو میرا اپنا شہر ہے، نہ دیوار و در اجنبی ہے نہ یہ چہرے اجنبی ہیں، اس لیے میں اسی تسلسل کو لے کر اور اسی گفتگو کے ساتھ اور جملوں کو بس سمجھتے چلے جائیے اگر آپ کی توجہ ہو۔ توجہ کرنا، ورفعنا لک ذکرک، ایک ہے وہ اللہ کی تمام پوری کائنات کے لیے رحمت ہونا، اور ایک ہے اس پوری کائنات کی تخلیق کا سبب ہونا، تخلیق کی وجہ ہونا۔ ذرا توجہ کیجیے، لولا کا لما خلقت الافلاک، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اگر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلایا چند اشاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اس سے آگے بڑھ کر لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، بزم ہستی میں غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش باہم دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ اور اگر اپنے پنجابی دوستوں کی نظر کروں، فلک لولا کا لما خلقت الافلاک، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوں گا، کسے شہد ابھی ایک سایہ نہ ہوں گا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوں دے
نظارے، نہ مورد قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ ملدی کسے نوں کدے زندگانی، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شے دا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لولاک لما خلقت الافلاک ورفعنا لک ذکرک، بھئی حضور کی زلفوں کا ذکر کیجئے، ورفعنا لک ذکرک، حضور کے سینے کا تذکرہ کیجئے، ورفعنا لک ذکرک، ذرا ٹھہریے، ورفعنا لک ذکرک کا مضمون بڑا طویل ہے، یہ تو روز ازل سے جاری ہے، اس وقت سے جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ جب میرے رب نے تخلیق کا ارادہ کیا، جب میرے رب نے قوت تخلیق کے اظہار کا ارادہ کیا تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ غور کرنے والے اور دنیا والے یا یوں کہیے کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں یا خدا کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جی ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس دنیا نے وجود کو پا لیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کیا سوچتے ہیں، عقل کیا سوچتی ہے، شعور کس منزل پر جا کے اٹکا ہوا اور ٹھہرا ہوا ہے کہ زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنا، سورج کو پہلے وجود ملا یا چاند پہلے بنا، پانی پہلے بنایا گیا یا سمندروں کو وجود دیا گیا یا پہاڑوں کو جمایا گیا۔ عقل انسانی یہاں آ کے گم ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، لیکن رب کہتا ہے میں نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو یعنی روح کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ اس کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کو مولانا عدنان نے بتایا ہوگا یہ سورہ یاسین کی فضیلت ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کو تلاوت فرمایا۔ تلاوت کرنے والے اللہ تھے، سننے والے فرشتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا نورانی سما ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے جب سورہ رحمان ہوگی اور رب اپنی زبان سے ہمیں قرآن سنائے گا اور یہ جنت کے بالا بھانوں کا منظر ہوگا۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے، اپنے محبوب کے صدقے نصیب فرمائے۔ ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم ڈیزرو کریں یا استحقاق رکھیں، یہ مالک کی دین ہے، اپنی رحمت سے عطا کرے۔ 1000 سال پہلے رب نے سورہ یاسین کو تلاوت کیا، فرشتے جھوم اٹھے، نہ صرف جھوم اٹھے بلکہ اپنے رش کا اظہار ان لفظوں سے کیا، اے ہمارے رب تیرے مقدس کلام کا یہ قلب مطہر کتنا پاکیزہ ہے، سننے میں کتنا میٹھا ہے، کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کے سینے اس کلام کو محفوظ کریں گے، کتنے خوش قسمت وہ کان ہوں گے جو اس کلام کو سنیں گے، کتنی خوش قسمت وہ آنکھیں ہوں گی جو اس کلام کا دیدار کریں گی۔ لیکن سورہ یاسین کا مضمون تو دیکھیے، کہاں سے اٹھان سورہ یاسین کہاں سے اٹھان پکڑ رہی ہے، سورہ یاسین کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں بلا شبہ اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے، تو گویا روح محمد رب کے سامنے مخاطب کی صورت میں بیٹھی تھی۔ اللہ روح محمد کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا، یعنی یہ کائنات نہیں بنی تب بھی ہمارے آقا کو منصب رسالت سے سرفراز کر دیا گیا۔ ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے عالم ارواح کے 2 جلسوں کے بارے میں سنا، ایک ربوبیت عامہ کے لیے تھا، دوسرا رحمت عامہ کے لیے تھا، ایک رب العالمین کے لیے تھا، دوسرا رحمت للعالمین کے لیے تھا، لیکن ان دونوں جلسوں میں ایک ربط ہے، وہ ربط بڑا دل نشین ہے، بڑا خوبصورت ہے، اگر توجہ کیجیے گا تو ایمان تازہ ہوگا۔ ہم نے سنا یہی ہے اور قرآن یہی بیان کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ یہ اولین اجتماع تھا، عمومی اجتماع تھا، جس میں ماننے والے نہ ماننے والے، کافر و مومن سبھی کو بلایا گیا، تمام روحوں کو، انبیاء بھی ہیں، ان کی امتیں بھی ہیں، سب کو بلا کر رب نے گویا تمام جن و انس کے سامنے ایک سوال رکھا، الست بربکم۔ اس اجلاس کا ایجنڈا ہے رب العالمین اس کا عرفان عالم ارواح میں حاصل کر دیا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، تاکہ آنے والے تمام مرحلوں میں تمہارے فطرت کے نہاں گوشوں سے، تمہارے ناشعور کی دبی ہوئی تہوں سے جب بھی آواز نکلے یہی نکلے، هو اللہ۔
واللہ یہی آواز نکلے، تاکہ قبر میں بھی جب مر ربوں کا پوچھا جائے تو اجنبیت نہ ہو کہ روح نے تو اس دنیا میں اس جسد اس وجود کی عمارت میں آنے سے پہلے یہی قول و قرار وہاں کر دیے تھے جب یہ لطیف تھی۔ اللہ نے پوچھا لست بربکم، آئیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ آقا فرماتے ہیں انبیاء بھی خاموش تھے، اولیاء بھی خاموش تھے، اقطاب بھی خاموش تھے، ابدال بھی خاموش تھے، ہر طرف ایک مہیب سناٹا تھا۔ اس کائنات کے مہیب سناٹے اور خلا میں پہلی آواز جس کی گونجی وہ آمنہ کا لال تھا، عبداللہ کا بر یتیم تھا، جس نے بلا کی صدا بلند کی تو میرے آقا کی اتباع میں سارے بول پڑے۔ سبحان اللہ، وما ارسلناک الا حضور عالمین کے لیے رحمت، عالم ارواح کے لیے یہ زمانوں کے اعتبار سے عالمین کی تقسیم ہے۔ عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، پھر اس کے بعد عالم معال و انجام ہے۔ یہ زمانوں کے اعتبار سے ترتیب ہے۔ یہ عالم زمین ہے، وہ عالم آسمان ہے، برسر زمین ایک جہان ہے، زیر زمین ایک جہان ہے، آسمان کے اوپر ایک جہان ہے، آسمان کے نیچے ایک جہان ہے، سیاروں ستاروں کا ایک جہان ہے۔ لیکن رب نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح کائنات کا ایک ذرہ بھی میری ربوبیت سے مابرا نہیں ہے، اسی طرح کائنات کا ایک ذرہ بھی تیری نبوت سے ناآشنا نہیں ہے۔ جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح بیان کرتا ہے، اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ تیری نبوت کا اقرار کرتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، تبھی تو میں دیکھتا ہوں اگر حضرت علی حضور کے ساتھ ہے، تفسیر معالم التنزیل ہے، روایت کرنے والے امام بغوی ہیں، اور اس حدیث کے راوی جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہے، فرماتے ہیں میں اور حضور ساتھ تھے، میں صدقے اور قربان جاؤں ان کے جو حضور کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، آپ بھی قربان ہیں کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے۔ میں حضور کے ساتھ تھا، چلتے چلتے میرے کانوں نے آواز سنی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ آواز اتنی عجیب نہیں تھی لیکن اس کا آنا، اس کا منبع اور اس کا مخرج عجیب تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس بیابان میں سنسان راستے میں کوئی ذی روح اور ذی نفس نظر نہیں آتا، پھر یہ سلام کہہ دیے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والا کون ہے؟ جب میں نے آواز کے تعاقب میں اپنی نظروں کو دوڑایا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر جھاڑی اور ہر پتھر سے یہ آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ جناب ابو بکر کے گھر کا ایک گوشہ ہے جہاں پہ موجود پہاڑ کا ایک چٹانی ٹکڑا بڑا ہوا ہے اور یہ سفید رنگ کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب بھی جب کبھی میں ابو بکر کی گلیوں سے گزروں، میں قربان جاؤں اس گلی سے جہاں سے میرے نبی کا گزر ہوا، میں قربان جاؤں اس دروازے پر جہاں پہ میرے نبی نے دستک دی، اور میں قربان جاؤں سفید پتھر کے مقدر پر، وہ سفید پتھر جسے میرا نبی پہچانتا ہے۔ اللہ کرے قیامت کے دن میرا نبی تجھے اور مجھے بھی پہچانتا ہے۔ آمین۔ فرمایا میں پتھر کو پہچانتا ہوں۔ آقا اس پتھر کی خاص کیا بات ہے؟ فرمایا جب بھی میرے ہاتھ ابو بکر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے اٹھتے، ابھی ابو بکر کے گھر سے رد عمل بعد میں آتا، یہ سفید پتھر پہلے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، انتہا یہ ہے ذکر کی بلندی کی۔ اور پھر دوسرا خصوصی اجتماع جس میں انبیاء کو بلایا، اس میں تو ایجنڈا ہی رحمت للعالمین تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آدم کی مناجاتوں میں تذکرہ حضور کا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نوح کے یوم نجات میں تذکرہ حضور کا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شیش کی زندگی میں تذکرہ حضور کا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت موسیٰ کے قوانین میں تذکرہ حضور کا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں تذکرہ حضور کا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تخت پر بیٹھے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے اظہار محبت میں تذکرہ حضور کا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت داؤد کی زبور کی مناجاتوں میں تذکرہ حضور کا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اسی لیے فرمایا میرے محبوب آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تعبیر میں اتروں، اگر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تعبیر میں اتروں تو روز ازل سے تا ابد تا صبح ابد اس کا تسلسل اور تواتر ہے، لیکن اگر اس کو سمیٹوں تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سارا مضمون محمد میں سمٹ
साथ साथ। सुभान अल्लाह।